ما صلی علی محمد و آل محمد. بیوی ذرا کے حوالے سے جب دختر رسول ہوئی دفن رات میں، جب دختر رسول ہوئی دفن رات میں، پھر تو کہیں سحر نہ ہوئی کائنات میں، گنتی ہوں جتنی کرب کی بھی ممکنات میں، اس بی بی نے اٹھائے ہیں اپنی حیات میں، دامن کو اشک غم سے بھگونے نہیں دیا، بابا کے غم میں بیٹی کو رونے نہیں دیا، بابا کے غم میں بیٹی کو رونے نہیں دیا، جس کو گزارنے ہیں کئی سال صبر سے، جس غم جسے ملے گا نہ کچھ اہل جبر سے، یوں رویا جیسے آپ روا برسے ابر سے، گریا لپٹ کے کرتا تھا زہرا کی قبر سے، اشکوں سے اپنے غم کا نباڈا پھروں گا، اب کس سے اپنے درد بیاں کر کے روں گا، اب کس سے اپنے درد بیاں کر کے روں گا، ہاں اس سیاہ رات میں نوحہ علی کا تھا، یا رب بیان کیسے کروں غم کا ماجرا، رویا کبھی نہ ایسے تیرا شیر اے خدا، میت کو غسل دیتے ہوئے غش میں گر گیا، ایک داستان قبر تھی زہرا کی لاش میں، ٹوٹی تھی پسلیاں بھی تنے پاش پاش میں، ٹوٹی تھی پسلیاں بھی تنے پاش پاش میں، ہر سمت کاٹے رہ گئے مرجھا گیا وہ پھول، رخ پر جمی ہوئی تھی در سیدہ کی بو، یہ بین کر کے ہوتی تھی اماں بہت ملول، یا شاہزادی ہو گئی کیا مجھ سے کوئی بھول، زخموں سے چور چور تھی یوں آپ سو گئی، کیوں اپنی اس کنیز سے ناراض ہو گئی، کیوں اپنی اس کنیز سے ناراض ہو گئی، روئے رسول پاک تھی مرکت میں بے قرار، غم سے نڈھال ہوتے تھے شبک فلک بکا، حیدر کی چشم پاک تھی روکے تار تار، بعد رسول پہ 76 دنوں میں غم کا بار، لرزا تھا آسمان بھی بی بی کے بین سے، لرزا تھا آسمان بھی بی بی کے بین سے، بی بی بھی رو رہی تھی لپٹ کر حسین سے، بی بی بھی رو رہی تھی لپٹ کر حسین سے، تحفہ رسول نے تو دیا تھا بطول کو، دربار سیدہ گئی اس کے اصول کو، دی بیٹھنے کی بھی جگہ دل ملول کو، روندا گیا دین خدا کے اصول کو، امت نے یوں بطول کی دنیا اجاڑ دی، بیٹی کے آگے باپ کی تحریر پھاڑ دی، بیٹی کے آگے باپ کی تحریر پھاڑ دی، جو گود میں بطول کی ہر وقت رہتے تھے، مادر سے وہ فراق کی تکلیف سہتے تھے، تھی بھوک پیاس آنکھوں سے آنسو بھی بہتے تھے، سوئے بقی ہو کے یہ حسنین کہتے تھے، اماں یہ فرض آخری باری نبھانے آپ، ایک بار اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا دیں آپ، ایک بار اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا دیں آپ، کسر ملوکیت کا تھا دعویٰ بشد حسن، موچن ہوئے شہید یہ ادنا ہے ستم،
زہرا کو بعد شہادت بھی دینے ہیں اور غم عمار یہ صدائیں تھی دربار میں بہم توڑی ہے پسلیاں یہ ستم اور ڈھائیں گے ایک روز سیدہ کی لحد کو گرائیں گے ایک روز سیدہ کی لحد کو گرائیں گے اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل بول فاطمہ زہرا آگے دیکھیے بابا بول فاطمہ زہرا آگے دیکھیے بابا ہو گئے ہیں ہم تنہا آگے دیکھیے بابا ارے آگ لکڑیاں لے کر لوگ در پہ آئے ہیں آگ لکڑیاں لے کر لوگ در پہ آئے ہیں دین باپ کا پرسا آگے دیکھیے بابا بولی فاطمہ زہرا آگے دیکھیے بابا اور آگے کلمہ گویوں نے گھر جلا دیا میرا آگے کلمہ گویوں نے گھر جلا دیا میرا چل رہا ہے دروازہ آگے دیکھیے بابا بولی فاطمہ زہرا آگے دیکھیے بابا اور بابا نام رکھا تھا جس کا آپ نے محسن بابا نام رکھا تھا جس کا آپ نے محسن مر گیا ہے وہ بچہ آگے دیکھیے بابا بولی فاطمہ زہرا آگے دیکھیے بابا
ارے کتنی پسلیاں میری ظالموں نے توڑی ہیں، کتنی پسلیاں میری ظالموں نے توڑی ہیں، ظلم کیا ہے امت کا آ کے دیکھیے بابا، بھولی فاطمہ زہرا آ کے دیکھیے بابا، ارے زور گھٹ گیا سارا، اس قدر مظالم ہیں، زور گھٹ گیا سارا، اس قدر مظالم ہیں، بوڑھی ہو گئی زہرا آ کے دیکھیے بابا، بھولی فاطمہ زہرا آ کے دیکھیے بابا، لوح پر مصیبت وہ پڑتی چور ہو جاتا، لوح پر مصیبت وہ پڑتی چور ہو جاتا، مجھ پہ غم پڑا ایسا آ کے دیکھیے بابا، بھولی فاطمہ زہرا آ کے دیکھیے بابا، مرکز مصائب ہوں اور ایک یتیمہ ہوں، ارے مرکز مصائب ہوں اور ایک یتیمہ ہوں، مجھ کو تہرا ہے صدمہ آ کے دیکھیے بابا، بھولی فاطمہ زہرا آ کے دیکھیے بابا، صلی علی محمد و آل محمد. ہائے بابا تیری زغرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زغرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے،
کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، کیا میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، اور تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، یہ تماچوں کے نشان تم کو دکھاؤں کیسے، ارے تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، محمد و آل محمد صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحة بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان
والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. وقال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. ذرا سارے مل کر اس سے بہتر اور بلند سے بلند تر ساری اپنی توانائیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ذرا باواز بلند صلوات. اذان محترم، مجالس شہادت صدیقہ کبریٰ بنت رسول دوسرا جناب سیدۃ الکونین جد ام الحسن والحسین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور ان مجالس کے لیے سہروزہ 3 مجالس کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے یقیناً آپ تک ابلاغ ہو چکا ہوگا کہ فضائل سیدہ سلام اللہ علیہا اور خوشحال گھرانہ. یہ اور بات ہے کہ جس گھرانے میں تعلیمات حضرت فاطمہ زہرا کو اپنایا جاتا ہو، ناممکن ہے کہ وہاں پر خوشحالی آ جائے، نہ آئے، ناممکن ہے. لیکن بات آغاز فضائل جناب سیدہ سے ہوگی اور اس کا اختتام مصائب سے پہلے چند جملات خوشحال گھرانے کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت کو حاصل کیا جاتا رہے گا. قرآن کریم کی جن 2 مشہور و معروف ترین آیتوں کو سرنامہ کلام میں ذکر کرنے کی سعادت آپ کے سامنے حاصل کی گئی ہے. ایک آیت مودت ہے، اور جو پہلی آیت تھی کہ جس کو تلاوت کرنے کا ہم نے شرف حاصل کیا وہ آیت سورہ نور کی آیت نمبر 36 ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. کچھ گھر ہیں، کچھ بیوت ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے اذن عطا کیا ہے، اجازت عطا کی ہے، ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ جن گھروں میں رب ذوالجلال کا نام دہرایا جاتا رہے. ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یعنی رب ذوالجلال کا نام دہرایا بھی جائے، ذکر کیا جائے. ذکر کرنا یعنی کہ اسے دہرانا، اس کو یاد رکھنا، اس کو یاد کرنا، اس کو ذکر کرنا. ترفع کا معنی یہ ہے کہ اس نام کو بلند کرنا.
اب کون سے ایسے گھر ہیں، کائنات میں بہت سارے ایسے گھر ہیں کہ جن گھروں میں پروردگار عالم کا ذکر تو ہوتا ہے، مگر ان گھروں میں اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کا نام بڑا نہیں ہوتا. ترفع و یذکر فیہ اسمہ، یعنی پروردگار عالم کے نام کو بلند کرنا، پروردگار عالم کے نام کو رفعت بخشنا ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. کم سے کم وہ گھرانہ ہو کہ جس گھرانے کو پروردگار عالم نے روئے زمین پر رکھا ہی اس لیے کہ جس کی پشت پر حدیث قدسی موجود ہو، کہ جس میں خدا وند متعال نے یہ فرمایا کنتو کنزن مخفیہ احببتو ان اعرف، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے ان ہستیوں کو خلق کیا کہ جن ہستیوں کے ذریعے سے میری پہچان ہو. پروردگار عالم ہر ایک کے پاس خود نازل ہو کر نہیں آیا، اس لیے کہ رب ذوالجلال جسم نہیں رکھتا، اور پروردگار عالم ہر ایک کے پاس خود نہیں آتا، نہ ہی ہر ایک کے پاس حضرت جبریل کو بھیجتا ہے، بلکہ پروردگار عالم نے اپنی پہچان کے لیے اور اپنے ابلاغ کے لیے اور اپنی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے کچھ خاص بندے رکھے ہیں. لہٰذا اس آیت کے اندر جن بیوت کا ذکر ہو رہا ہے، ان بیوت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن بیوت میں جب اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو پروردگار عالم یہ فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرا ذکر ہو رہا ہے. بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے پروردگار عالم نے جب یہ کہا کہ انا خلقنا الانسان، میں ہی وہ ہوں، ہم ہی وہ ہیں کہ جنہوں نے انسان کو خلق کیا، نہیں انسان کو خلق کیا نہیں، الانسان کو خلق کیا. انا خلقنا انسانا نہیں ہے، انا خلقنا الانسان، الانسان ہے. جب انسان ان کی بات ہوگی، انا خلقنا انسانا جب کہا جائے گا تو یہ معنی ہوں گے کامن ناؤن کے، اور جب یہ کہا جائے گا انا خلقنا الانسان کہ ہم نے الانسان کو خلق کیا، اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی خاص ہستی ہے یا کچھ خاص ہستیاں ہیں کہ جن کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے. اب یہ سمجھ لیجئے، جوڑ لیجئے اس بات کو کہ پروردگار ہر عام انسان کو خلق کرنے کے بعد اپنے خالق ہونے پہ جیسے فخر نہیں کرتا، اسی طرح سے پروردگار عالم ہر عام ذاکر کے ذکر کو سن کے فخر نہیں کرتا. کچھ خاص انسان ہیں کہ جن کو خلق کرنے کے بعد کہا انہیں دیکھو کہ یہی وہ ہیں جنہیں میں خدا نے خلق کیا ہے، اور یہ وہ ہیں کہ جن کے ذکر کرنے سے میرے نام کو بلند کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ گھرانہ کے جو محمد و آل محمد عصمت اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ ہے. الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ آپ کا استخارہ اچھا آیا تو آپ نے درود پڑھ لیا. اب جب درود پڑھا کریں تو استخارہ نہ دیکھا کریں، اس لیے کہ درود خود کام کو انجام دینے سے پہلے کا استخارہ ہے. انسان کسی اچھے کام کو انجام دینے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ استخارہ کرتا ہے. نہیں ہے وقت استخارے کا تو کیا کرے؟ درود پڑھے اور کام کر آئے. اس کام میں برکت درود کی برکت سے ہو جائے گی، یعنی کہ کیا؟ محمد اور آل محمد کا جو ذکر ہے، ان کے نام نامی اسم گرامی سے جو کام انسان کرے گا، اگر تھوڑا سا کمی کجی نقص رکھتا بھی ہوگا، محمد و آل محمد کے نام نامی اسم گرامی میں یہ تاثیر ہے، طاقت ہے کہ کجی اور نقص والا کام بھی پروردگار اسے تمام تک پہنچا دیا کرتا ہے. اب آ جائیے پہلے آیت مودت کو ڈسکس کر لیں اور اس کے بعد اس آیت فی بیوتن کی طرف آئیں. پروردگار عالم قرآن کریم کی اس آیت وافی ہدایت میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل، اے حبیب کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی کار رسالت پر اجر نہیں طلب کرتا. رسول نے جتنا سارا کا سارا اپنے پروفٹ ہوڈ کی، اپنی نبوت کی، اپنی رسالت کی ذمہ داریوں کو ادا کیا، اس کار رسالت کے اجر کے طور پر پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اے حبیب کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، کوئی اجر نہیں چاہیے مجھے کار رسالت پر. لیکن خدا یہ بھی جانتا ہے کہ کچھ رسول کا نمک کھائے ہوئے لوگ، خدا کا نمک کھائے ہوئے لوگ اپنے اس کھائے ہوئے نمک کو حلال کرنے کے لیے اس در پر آ کر دستک دے کے سوال کریں گے، خدا تیرا رسول کے ہاتھوں سے ملا ہوا نمک کھا تو لیا، اس نمک کو حلال کریں تو کیسے کریں؟ ہم نے رسول نے نماز دی لے لی، روزہ دیا لے لیا، حج دیا لے لیا، زکوٰۃ دی لے لی،
خمس دیا لے لیا، جتنا کا جتنا امر تھا لے لیا، جتنے کے جتنے نہیں تھے لے لیے، سارا کا سارا دین مبین اسلام کا پورا فریم ورک اور سٹرکچر اے خدا ہم نے رسول سے لے لیا۔ کیا تو نے رسول کی زحمت پر ان کی کوئی رقم معاوضہ تک طے کیا ہے یا نہیں کیا؟ آواز قدرت آئے گی، یہی آیت مودت، اے حبیب اب پیغام پہنچانا تو ہے مجھے تیرے ہی ذریعے سے، اس لیے کہ خدا کسی سے کلام خود کرتا نہیں ہے، جب بھی کلام کرتا ہے محمد مصطفیٰ کی زبان سے کرتا ہے، محمد مصطفیٰ کے لہجے سے کرتا ہے نا؟ لہٰذا رسالت مآب کے ذریعے سے خدا نے پیغام اپنے بندوں تک پہنچایا۔ اے حبیب کہہ دیجئے کہ میں اپنے کار رسالت کے اجر کے طور پر تم سے کچھ نہیں طلب کرتا۔ اچھا ہوا آیت میں ابتدا میں کل لگا ہوا ہے، یہ گویا کل نہیں لگا ہوا ہے، لاک لگا ہوا ہے۔ بھائی جتنی آل محمد علیہ السلام کی فضیلت کی وہ آیتیں کہ جن سے کوئی سوء استفادہ کر کے اپنا نام آیت کے آگے پیچھے جوڑ کے آیت کے ساتھ قلابی کرے، قلابی عربی زبان میں کہا جاتا ہے، فارسی زبان میں کہا جاتا ہے، اردو میں سے 2 نمبری کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص پروردگار عالم کی نازل کی ہوئی پاک پاکیزہ ترین آیتوں میں، جس میں اس نے اپنے پاک پاکیزہ ترین بندوں کا ذکر کیا ہے، جیسے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ لفظ اہل البیت جو اللہ نے آیت میں رکھا ہے یہ لفظ اہل بیت نہیں ہے، یہ لاک ہے۔ جو خدا نے آل محمد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اس آیت میں کہ جس آیت کو کوئی ڈیکرپٹ کرتے ہوئے غلط انداز سے اس سے سوء استفادہ کر سکتا ہے، یہاں پہ اس آیت مودت میں کیا لگا ہوا ہے؟ قل۔ اور یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس آیت کے ابتدا میں قل لگا ہوا ہے، اور یہ قل نہیں لگا ہوا ہے، یہ قفل لگا ہوا ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ اگر کوئی آ کے سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ سارا کا سارا دین آپ سے لے لیا، آپ سے لیتے رہے، دیا کچھ نہیں آپ کو، تو یا رسول اللہ آپ کو کچھ دینا بھی ہے یا نہیں دینا ہے؟ حضور کہیں گے دیکھو میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ آیت میں سنا دیتا ہوں، جو جیسے نازل ہوئی ہے ویسے سنا دیتا ہوں۔ قل لگا ہوا اس آیت میں، خدا کہہ رہا ہے اے حبیب کہہ دیجیے۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، جتنی آیتوں میں قل نہیں لگا ہوا ہے، جن آیتوں میں قل نہیں لگا ہوا ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رسول اکرم نے اپنی زبان سے کہا ہے؟ اپنے دل سے قرآن کریم کی کوئی آیت، کوئی زبان وہی ترجمان رسالت مآب سے جاری ہونے والا کوئی کلمہ، رسول اکرم کی ذات مبارک سے جاری ہونے والا کوئی فعل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اقدس کی کوئی خاموشی وحی کے علاوہ نہیں ہے۔ رسول بولتا ہے وہ بھی وحی کی عکاسی ہے، رسول کرتا ہے وہ بھی وحی کی عکاسی ہے۔ رسول کہیں نہ بولے خاموش رہ جائے، یعنی قول رسول، قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، یہ تینوں وحی کے سٹیٹس کو رکھتے ہیں۔ لیکن قل اس لیے لگایا کہ پروردگار عالم نے کہا کہ ایک ایکسٹرا لیئر آف پروٹیکشن ہونا چاہیے، اس لیے کہ دنیا کو جہاں سب کچھ ہضم ہو جاتا ہے، پتھر ہضم ہو جاتا ہے، محمد و آل محمد کی فضیلت ہضم نہیں ہوتی، لہٰذا ایک ایکسٹرا لیئر آف پروٹیکشن لگاؤ۔ جس آیت میں آل محمد کی فضیلت ہو وہاں قل لگا کر بتاؤ کہ قیامت تک کوئی سوال اٹھانے والا اگر سوال اٹھائے محمد مصطفیٰ کی پاکیزگی پر تو قل لگا ہوا اس آیت کے ساتھ دیکھ لے کہ محمد نے اپنے دل سے اپنی قربہ کی مودت کا اعلان نہیں کیا ہے، خدا کے حکم سے فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ۔ اب بات کو ایک مرحلہ اور آگے بڑھائیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اب یہ جو ہے نا، پروردگار عالم نے مودت قربہ کی مودت کو اجر رسالت کے طور پہ قرار دیا۔ اس کے معنی کیا ہے کہ اے پروردگار تو اجر رسالت نماز جیسی عبادت کو رکھ لیتا کہ ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا، کہ اگر یہ قبول ہو گئی تو سب قبول ہو گیا، اور اگر یہ رد ہو گئی تو ساری عبادتیں رد ہو گئی۔ لیکن خدا نے نماز جیسی عبادت کو اجر رسالت کے طور پہ نہیں رکھا۔ اے پروردگار روزہ رکھ لیتا کہ جس کے لیے تو یہ فرماتا ہے کہ صوم لی و انا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ حج کی جیسی عبادت، زکوٰۃ جیسی عبادت، خمس جیسی عبادت، امر و نہیں جیسی عبادت، تولی تبری جیسی عبادت
اے پروردگار تو نے اس میں سے کچھ نہیں رکھا. آواز قدرت آئے گی. وجہ یہ ہے کہ وہ جو کار رسالت ہے نا, اس کار رسالت میں یہ سب کچھ آلریڈی ہے. اگر تم نماز دیکھنے جاؤ گے تو تمہیں آلریڈی کار رسالت میں ملے گا وہی تو وہ ہے جو تمہیں رسالت میں آپ نے دیا ہے. اجر اسی کا تو دیا جانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ نماز کا اجر کیا بنے گا, خود نماز نہیں. نماز کار رسالت میں ہے جس کا اجر طے ہو رہا ہے. روزہ کار رسالت میں ہے جس کا اجر طے ہو رہا ہے. حج کار رسالت میں ہے جس کا اجر طے ہو رہا ہے. زکوٰۃ و جتنی عبادتیں ہیں پورا کا پورا دین مبین اسلام اس کار رسالت میں شامل ہے کہ جس کے اجر رسالت کو طے کرنے کے لیے خدا یہ آیت نازل کر رہا ہے. گویا سمجھ میں آیا, ساری عبادتیں ایک پلڑے پر رکھو, دوسرے پلڑے پر اس کے وزن کے برابر کی کوئی چیز رکھنا چاہو, اسے مودت قربہ محمد و آل محمد کہا جاتا ہے. اب سمجھ میں آیا, اگر کوئی شخص محمد و آل محمد کی نفرت لے کے نماز کو خدا کے سامنے پیش کرے گا, خدا کہے گا نماز تو لے آئے, اس نماز کی رقم جو بنتی تھی وہ دے کر نہیں آئے ہو. اور عموماً اگر کوئی شخص کوئی شے کسی بیکری سے لے کے چلا جائے اس کی رقم دیے بغیر تو اسے کیا کہا جاتا ہے آپ سب جانتے ہیں. لیکن بات کو ہم آگے بڑھائیں. اگر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ کی آیت کو آپ غور سے دیکھیں تو ایک پیغام اس میں اور ہے, اور وہ پیغام کیا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ, للقربہ نہیں کہا ہے, فی القربہ کہا ہے. بس یہ ایک نقطہ اس آیت سے میں آپ کی خدمت میں اور عرض کروں, اس لیے کہ آیت مودت کے پیغام بہت ہیں, لیکن یہ ایک نقطہ دے کر پھر ہم اس آیت فی بیوتن کی طرف آ جائیں. اور میرے یہ جو چشم و چراغ مستقبل اس قوم کا, اس کمیونٹی کا اور ہم سب کا, یہ سب بھی اگر ساتھ ہو جائیں تو میں آپ کی خدمت میں مودۃ للقربہ نہیں کہا خدا نے, مودۃ فی القربہ کہا. پروردگار تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ مودۃ للقربہ کہہ دیتا, معنی تو وہی ہوتا. نہیں, معنی میں فرق ہوتا ہے, اس لیے کہ عربی کی زبان جو ایسی گہرائی رکھنے والی زبان ہے, جس کے لیے میں عموماً یہ کہا کرتا ہوں تھوڑی تھوڑی اپنی آشنائی عربی زبان سے بنائیے تو پھر آپ کو قرآن کریم پڑھنے میں اور لطف آئے گا. خدا یہ کہہ رہا ہے, اگر یہ کہا ہوتا مودۃ للقربہ, مودت رکھو قربہ سے, تو معنی یہ ہوتا کہ قربہ سے بھی مودت رکھو, محبت. اچھا, مودت اور محبت میں فرق کیا ہے؟ ایک ہے محبت جو محبت ہے, اور ایک ہے محبت کی شدت جسے مودت کہتے ہیں. جیسے مچھلی کو پانی سے محبت نہیں, مودت ہوتی ہے. یعنی محبت اس سے ہوتی ہے جس کے ساتھ رہنا اچھا لگے, مودت اس سے ہوتی ہے جس کے بنا رہا نہ جائے. ایسے رہا نہ جائے کہ موت آ جائے انسان کو. جیسے مچھلی کو پانی سے مودت ہوتی ہے, محبت نہیں. پانی سے نکال دو تو تڑپ تڑپ کر مر جائے گی. مودۃ للقربہ نہیں کہا ہے, فی القربہ کہا ہے. پروردگار کیا کہنا چاہتا ہے؟ عجب نہیں آواز قدرت آئے. للقربہ اگر کہا ہوتا قربہ سے, تو دوسری محبتوں کے رہ جانے کی گنجائش ہوتی. خدا نے کہا للقربہ نہیں, فی القربہ. فی میں کنفائنمنٹ کے معنی ہے, یعنی اگر مودت ہو تو قربہ میں ہو, قربہ سے باہر نہ ہو. اے بیان کرنے والے قبلہ محترم مولانا صاحب, ہم 2025 میں رہ رہے ہیں. اتنی ساری ٹینٹلائزنگ چیزیں بن گئی ہیں اس دنیا کے اندر کہ جس سے انسان شاید آج کے زمانے میں کسی حد تک اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے. ایسی چیزیں انوینٹ ہو گئی ہیں اور انسان کے ہاتھوں میں دے دی گئی ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ بھائی اولاد کو وقت دے نہ دیں, موبائل ضروری ہے. بیٹا تم دور چلے جاؤ کیونکہ میں موبائل استعمال کر رہا ہوں, تم میرے قریب نہ آنا. وہ تمہارا خون ہے, وہ تمہارا گوشت ہے, وہ تمہاری ہڈیاں ہیں, وہ تمہارا مستقبل ہے, وہ تمہارا سب کچھ ہے, تم اس کی اصل ہو. تم دور چلے جاؤ. مثلا میں فون پہ کام کر رہا ہوں, نہیں دیکھ رہے ہو, تو وہ تو خود جو کرنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ کیا کام کر رہا ہے. لیکن مودۃ فی القربہ کیسے انسان رکھے کہ جب قربہ کے علاوہ بہت ساری ایفیلیشنز ہیں انسان کو اور افیکشنز ہیں, کیا کرے اس کو, کیسے ہٹائے؟ جواب ہے خدا جب نہیں یہ آواز دے گا, قدرت کی آواز آئے گی کہ تم سے دوسری محبتیں ختم کرنے کا نہیں کہہ رہا ہوں. میں بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ دوسری چیزوں سے بھی محبت اگر ہو تو وہ اہل بیت کی مودت کی سائے میں, چھتری چھایا میں ہو. کیسے ہوگا یہ؟ یعنی کہ دنیا کی جتنی محبتیں, جتنی مودتیں, ان پر اہل بیت کی مودت کا رنگ چڑھ جائے. اولاد سے محبت ہے اس لیے نہ ہو کہ یہ میری اصل ہے,
یعنی میں اس کی اصل ہوں، یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، اس لیے نہ ہو، بلکہ اس لیے ہو کہ جب یہ بولنا سیکھا تھا تو سب سے پہلے اس نے یا حسین اور یا علی کہا تھا۔ ماں سے محبت صرف اس لیے نہ ہو کہ یہ میرے دنیا میں آنے کا ذریعہ، وسیلہ، سبب بنی، اس نے مجھے اپنے جسم کا خون سینچ کر پالا اور بڑا کیا، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے ہو کہ جب میرے پیدا ہونے کے بعد کوئی موقع تھا، میرا ہاتھ تھام کر یا گودی میں اٹھا کر فرش عزا پر لے جاتی تھی۔ باپ سے محبت اس لیے نہ ہو کہ یہ مجھے پالا پوسا کرتا ہے، بلکہ اس لیے ہو کہ یہی وہ ہے کہ جس نے مجھے حلال کا لقمہ کھلایا، جس کی وجہ سے میرے دل میں محبت اہل بیت نے گھر کیا۔ یعنی انسان دوسری جتنی محبت اہل بیت اطہار کے علاوہ رکھے، جتنی محبتوں کا دم بھرے، وہ بھی اس لیے کہ مودت قربا سے اس کا کوئی نہ کوئی کنیکشن اور تعلق بنائے، جس کے بعد پھر شاعر کے وہ مصرے آپ کو سنائی دیں گے، مجھے کسی سے محبت نہیں علی کے سوا، میں ہر کسی سے محبت کروں علی کے لیے۔ نہیں آیا آپ کا استخارہ، اچھا نہیں آیا۔ اب دیکھیے لاک لگا ہوا ہے، فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ، کچھ گھر ہیں، اب کچھ بیوت ہیں، کچھ بیت ہیں کہ جن میں خدا کا ذکر اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ جب وہاں خدا کا ذکر کیا جائے تو اس کے ذکر کو رفعت ملتی ہے۔ اب مجھے ذرا روک کر یہاں پر ایک ایسے گھر کی بات کرنے دیجئے کہ جس کی مثال کے ذریعے سے ہم اس آیت کی تفسیر کو کچھ آپ کی خدمت میں بیان کر سکیں۔ ایک گھر ہے مدینہ منورہ میں، اس گھر کی طرف سارے لپکے، رسول اکرم نے اس گھر کی طرف سب کو بھیجا۔ کیوں؟ ہوا یہ کہ فجر کے وقت مدینہ کے لوگ گھر میں سو رہے تھے، اور سوتے ہوئے لوگ اچانک اٹھ گئے، جاگ گئے۔ کیوں؟ کمرے میں اتنی روشنی پھیل گئی کہ اس روشنی کے بعد جو سوئے ہوئے لوگ تھے وہ سو نہ پائے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی وجہ ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے اتنی تیز روشنی اور اتنا تیز نور پھیل گیا ہمارے حجرے میں، تو اب نماز پڑھو اور پھر سے سو جاؤ۔ سو گئے لوگ یا اپنے کاموں پہ نکل گئے۔ ظہر کا وقت آیا، جیسے ظہر کا وقت آیا دوبارہ سے ان کے گھر میں دیواروں سے عجیب سا نور نکلنے لگا۔ یہ پھر پریشان ہوئے، انہوں نے پھر اگنور کیا۔ مدینہ والے مغرب کا وقت آیا، اور جب مغرب کا وقت آیا تو سرخ رنگ کا نور ان کی دیواروں سے ایسے ساتے ہونے لگا اور ان کا حجرہ سرخ رنگ کے نور سے بھر گیا۔ یہ مجبور ہوئے، کہا کہ اب تو جانا ہی پڑے گا یہ مسئلہ رسول کے پاس لے کر، اور آئے رسالت میں آپ کی خدمت میں اور آ کے پوچھا یا رسول اللہ عجیب سی بات ہے، فجر میں یہ ہوا، ظہرین میں یہ ہوا، مغربین میں یہ ہوا، اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں ہوا۔ رسول نے فرمایا جاؤ، وہ میری بیٹی فاطمہ زہرا کا گھر ہے، اس گھر کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ، اس گھر کی طرف جاؤ، تمہیں تمہارے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ اب جب یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں، اس لیے کہ یہ اتنا دور نہیں ہے سیدہ کا گھر رسول کے گھر سے کہ جانے میں گاڑی چلا کے کسی سواری پہ بیٹھ کے پہنچنا پڑے، یوں رخ کیا رسول کا گھر، وہاں سے رخ موڑا تو فاطمہ کا گھر، اور سیدہ کے گھر کی طرف جب دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک نور کی لڑی ہے کہ جو آسمان اور زمین کو ملا رہی ہے۔ آئے اور آنے کے بعد دروازے کو کھٹکھٹایا، امیر المومنین دروازے پر تشریف لائے، کہا یا امیر المومنین، جواب مل گیا۔ رسول اللہ کے پاس گئے تھے یہ مسئلہ لے کر، فجر میں یہ ہوا، ظہرین میں یہ ہوا، مغربین میں یہ ہوا کہ ہمارا گھر نور سے، روشنی سے بھر گیا۔ جب رسول اکرم کے بھیجے جانے کا حوالہ دیا اور سوال کیا کہ یا امیر المومنین بتائیے کہ یہ نور کہاں سے آپ کے گھر میں طلوع ہو رہا ہے، امیر المومنین نے فرمایا فکر نہ کرو، پریشانی کی بات نہیں ہے، اللہ کی کنیز فاطمہ زہرا اس وقت مصلی عبادت کو بچھائے ہوئے محو عبادت پروردگار ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اپنی نمازوں سے خود کو منور کرنا یہ ہماری اور آپ کی بات ہے، اور اپنی نماز سے زمین و آسمان کو منور کر دینا یہ فاطمہ کی عبادت کا عالم ہے۔ فی بیوتن، کچھ گھر ہیں کہ جن گھروں میں جب اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو صرف ذکر نہیں ہوتا، اس کے ذکر کو دوام ملتا ہے، اس کے ذکر کو معراج ملتی ہے، اس کے ذکر کو کمال ملتا ہے۔ یعنی سیدہ کا گھر وہ گھر ہے کہ جس گھر میں اس گھر والوں نے جب عبادت الہیہ کی
تو اس انداز سے وہ ذکر بنا کہ نور کی شکل اختیار کر کے سارے مدینہ والوں کے گھروں کو نورانی کر دیا. یہی وہ گھر ہے. اور تو اور اگر یہ روایت نہ بھی ہو تو ہمارے پاس دوسری روایتیں کہ جب آ کے سوال کرنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایو بیوتن ہاذہی، یہ کون سے گھر ہیں کہ جن گھروں کو کہ پروردگار عالم نے اس سورہ نور کی آیت نمبر 36 میں ذکر کیا ہے کہ جس میں ترفع و یذکر فیہا اسمہ کا عالم ہوتا ہے. رسول نے فرمایا ہی بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں کہ جن گھروں میں ذکر کیا جاتا ہے خدا کا اس عالم سے کہ ترفع و یذکر فیہا اسمہ ہوتا ہے. اب کہیں سے ایک شخص کھڑا ہوا مجمع میں تھا، اور آپ سب جانتے ہیں تاریخ میں نام بھی لکھا ہوا ہے، جا کر پڑھیے گا روایت تو اندازہ ہوگا آپ کو. وہ کھڑا ہوا اور اس نے ایک عجیب سا سوال کیا. اس سوال سے بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. وہ سوال کرتا ہے کھڑا ہو کر، بیت علی و زہرا کی طرف اشارہ کرتا ہے اور رسول اکرم سے پوچھتا ہے یا رسول اللہ احاذ البیت من تلک البیوت، کیا یہ گھر بھی جو علی و فاطمہ کا گھر ہے، کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں سے ہے کہ جس کے بارے میں ترفع و یذکر فیہا اسمہ اس آیت کے اندر کہا ہے؟ بھائی مدینہ میں بہت سارے گھر تھے، کسی گھر کی طرف اشارہ نہیں کیا انہوں نے. اگر اشارہ کیا تو اسی گھر کی طرف اشارہ کیا کہ جس گھر کے بارے میں کہیں نہ کہیں دل میں یہ کسک اور خیال اور قلق تھا کہ یا رسول اللہ انبیاء کے گھر ہے نا، یہ گھر تو نہیں ہے نا اس میں سے. رسول نے فرمایا بل ہیا من افاضلہا، جتنے انبیاء کے گھر ہیں نا ان سارے گھروں میں یہ جو گھر ہے یہ ان سارے گھروں میں افضل گھر ہے اور اتم میں مصداق ہے فی بیوتن کا، یعنی فاطمہ اور علی کا گھر وہ گھر ہے کہ جس میں جتنے انبیاء نے، کیوں افضل ہے یہ اس کی میں آپ کی خدمت میں، اب میں روایت کی طرف نہیں جا رہا، بات طولانی ہو جائے گی. بس ایک بات دلیل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جس کے سپورٹ میں روایت موجود ہے، اس روایت کو ذکر نہیں کر رہا، نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. اور کیا وجہ ہے کہ یہ افضل بیوت میں سے ہے، یہ ان بیوت میں افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا ذکر انبیاء کے گھروں میں الگ الگ ہوتا تھا خدا کا سارا اس گھر میں اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ جس گھر میں وہ ہو کہ جس کی جنگوں میں سے ایک جنگ کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہو، اس علی کی عبادت کا انبیاء کی عبادت کیا مقابلہ کرے. یا علی یا علی. اب آپ یہ دیکھیے کیا یہ گھر ان گھروں میں سے؟ کتنے گھر ہیں خانہ کعبہ کے آس پاس، خانہ کعبہ سے بڑے سائز میں بنے ہوئے، ظاہری آنکھ سے دیکھو تو کعبے سے خوبصورت تر بھی ہیں، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ نعوذ باللہ. اسی لیے میں نے پہلے تمییز لگا دی کہ ظاہری آنکھ سے دیکھیں تو کعبے سے خوبصورت نہیں، پتہ نہیں کون سا کیا ہے اور کون سا کیا ہے، اور میں اس طرف نہیں جا رہا. کیا کبھی آپ کے ذہن میں یہ تصور گمان خام بھی آیا کہ میں آج ایک نماز کعبے کی طرف رخ کر کے پڑھنے کی بجائے جو لے میریڈین ٹاورز ہیں اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں، وہ بہت خوبصورت بنا ہوا ہے، کلاک ٹاور کی طرف رخ کر کے پڑھ لیتا ہوں؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ کو قبلہ خدا نے بنایا ہے. خدا کے بنائے ہوئے قبلے کو چھوڑ کر کسی اور عمارت کو جسے لوگوں نے بنایا ہے اس کو قبلہ نہیں بنا سکتے. جب وہ کعبہ کے جسے خدا نے قبلہ بنایا ہے، یعنی کہ کعبے کی طرف رخ کر کے سارے عبادت اس لیے کرتے ہیں اس لیے کہ اسے خدا نے بنایا ہے، اسے لوگوں نے بنایا ہے. خدا کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر لوگوں کے بنائے ہوئے کی طرف اگر کریں گے عبادت قبول نہیں ہوگی تو ایمان کہاں سے رہے گا؟ خدا کا بنایا ہوا. اسی طرح سے خدا کا بنایا ہوا امام، خدا کے بنائے ہوئے امام کو مانو گے تو قیامت میں نجات ملے گی. فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع و یذکر فیہا اسمہ. اب ذرا دیکھیے بیت، جو لفظ بیت ہے نا اس کو ذرا سا مجھے آپ ڈائسیکٹ کرنے کی اجازت دیں. یہ بات صرف آج کی حد تک ہے، کل عنوان فضائل کے اعتبار سے دوسرا ہوگا. بیت کا جو لفظ ہے جب آپ دیکھتے ہیں تو گھر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں، عربی لغت میں گھر کے لیے دو الفاظ یوز ہوتے ہیں، میجورٹی زیادہ تر
دو لفظ یوز ہوتے ہیں، اور اگر صحیح اردو میں کہیں گے تو دو لفظیں استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اب وہ زمانہ تو چلا گیا کہ جہاں اتنی مشکل، یہ آج کل کے زمانے سے میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی مشکل اردو، ورنہ کسی زمانے کے اعتبار سے یہ صحیح اردو ہے. لیکن جہاں پر انگلش میں برادر برو بن جائے اور بی رائٹ بیک BRB بن جائے اور او مائی گاڈ OMG بن جائے، تو جہاں انگلش کا یہ عالم ہو تو اردو کو تو چھوڑ ہی دیجیے. اردو پہ کیا مرثیہ اور اردو کی کیا مذاہب پڑھیں. لیکن عربی میں گھر کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، بیت اور دار. آپ جو عربی علاقوں کے سفر کرنے والے لوگ ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ آپ نے اگر کہیں پر ہاؤس فار سیل دیکھا ہو، اگر ایک ٹیبلو لگا ہوا ہو، اس پہ لگا ہوا ہو، لکھا ہوا ہو ہاؤس فار سیل، عربی زبان میں لکھا ہوتا ہے دار للبیع، گھر برائے فروخت. وہاں پر بیت للبیع نہیں لکھا ہوتا. ٹھیک ہے، کیوں نہیں لکھا ہوتا؟ اس لیے کہ دار کہتے ہیں پکے مکان کو، جو کنکریٹ کے سٹرکچر سے بنا ہوا ہو، پرماننٹ گھر بنا ہوا ہو، اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں بچوں؟ یہ پوچھنا پڑے گا نا، کیا ہے؟ کل پوچھوں گا. کیا کہتے ہیں؟ دار. میں بھی خود اپنا سبق بھول رہا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ جو پکا مکان ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کسی نے مجھے صحیح کہا تھا، مولانا لبنباشی کے لوگوں کو بلوانا پڑتا ہے. بہت سبحان اللہ. اب ذرا دیکھیے کیا ہے دار. پکے مکان کو کیا کہتے ہیں؟ دار. بھائی میں ہر روز تو ایسی مجلس نہیں پڑھتا نا، ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں. جب ایسے مواقع ہوتے ہیں انہی میں اس طرح کی مجلس پڑھتا ہوں، تو کیا میرا حق نہیں بنتا کہ آپ میرا ساتھ دیں؟ اچھا بہت آہستہ سے کہا ہے، تو پھر میں آ جاتا ہوں عذاب قبر کی طرف، اور وہی نیت کی طرف آ جاتا ہوں، اور خود سازی کی طرف اور اخلاقیات کی طرف آ جاتا ہوں. اگر آپ کہتے ہیں تو ذرا اپنی ضرور سے بتا دیجیے. یا علی. ایک ہے دار. دار کیا ہے؟ پکا مکان. اور بیت کیا ہے؟ عربی زبان میں بیت کہتے ہیں سٹے کو، اور بیتوتا کہتے ہیں پراپرلی کسی نائٹ سٹے کو کہتے ہیں. آپ پکنک پر گئے، آپ نے نائٹ سٹے کیا، نائٹ آؤٹ کیا، دوستوں کے ساتھ گئے، والنٹیئرس کے ساتھ گئے، فیملی کے ساتھ گئے، آپ نے نائٹ آؤٹ گزارے، پکنک کر کے آ گئے، اسے بیتوتا کہتے ہیں. کہیں پر بھی کسی ٹیمپورری مکان کے اندر انسان اگر رہے، ٹیمپورری مکان کے لیے کیا ہے؟ بس چھت ہو جس کے نیچے انسان بیٹھ سکتا ہو، کوئی شیڈ ہو اس کے نیچے انسان آ کر اپنا وقت گزار سکتا ہو، اسے بیتوتا کہتے ہیں. اب ہو گیا دار جو پکا مکان ہے، اور بیت جو ٹیمپورری طور پہ بنایا جاتا ہے کچھ تھوڑی دیر کے سٹے کے لیے. اب بیت بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. آپ منی اور عرفات کے قیام کے لیے جب جاتے ہیں تو وہاں پر جو لگتے ہیں وہ خیمے لگتے ہیں، اس لیے کہ وہ چادر لگائی جاتی ہے، اس چادر کے نیچے ہم چلے جاتے ہیں، وقوف عرفہ کرتے ہیں، وہاں سے نکل جاتے ہیں، ٹیمپرری لیو ہوتے ہیں وہاں پہ. پھر چادر لگائی جاتی ہے منی میں، اس کے نیچے آتے ہیں، وقوف کرتے ہیں، وہاں سے نکل جاتے ہیں. تو اب چادر لگائی جائے، خیمہ لگایا جائے، اسے بیت کہتے ہیں. اب چادر کوئی بھی ہو، چاہے چادر عام سی ہو یا چادر فاطمہ زہرا کی چادر یمانی اور چادر کسا ہو، اگر وہ لگا دی جائے اور اس کے نیچے لوگ آ جائیں اور قیام کریں تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ یہ بیتوتا کر رہے ہیں. یعنی اب وہ جو جگہ ہے جو بنی ہوئی ہے اسپیس، اس اسپیس کو آپ عربی زبان کے حساب سے، عربی سنٹیکس اینڈ گرامر کے مطابق بیت کہہ سکتے ہیں. ٹیکنیکلی یہ صحیح ہوگا. اب جب بیت کہا، اسی لیے تو گھر والوں کو اہل بیت نہیں کہا، چادر والوں کو اہل بیت کہا. گھر والوں کو اہل بیت نہیں کہا. لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اہل الدار نہیں کہا، اہل البیت کہا. یعنی کہ جو فاطمہ کی چادر میں ہیں وہ اہل بیت ہیں. اب کیا بیان کروں میں آپ کی خدمت میں کہ خدا نے ایسے اشارے رکھے ہوئے تاریخ کے واقعات کے اندر. قبیلہ بنی جرہم جب خانہ کعبہ بنانے کے بعد، اس کی بنیادوں کو استوار کرنے کے بعد، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اذن فی الناس اذان دی حج کے لیے، اور لوگ آنے لگے گروہ در گروہ، جوک در جوک. تو قبیلہ جو سب سے پہلا قبیلہ آیا تھا مناسک حج کو انجام دینے کے لیے، اس قبیلے کا نام کیا ہے؟ قبیلہ بنی جرہم. قبیلہ بنی جرہم جب آ کر آباد ہوا، اس لیے کہ بہت سارے ایسے تھے کہ جنہوں نے آ کر جب مناسک کو انجام دیا اور اس امن کی وادی کو اتنا زیادہ امن والا قرار پایا اور اس کو ایکسپیرینس کیا، انہوں نے کہا اب ہمیں اپنے وطن جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیٹس شفٹ ٹو مکہ. وہ شفٹ ہو گئے مکہ میں. اور یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر
کوئی بستی بسنا شروع ہوتی ہے تو وہ بستے بستے بس جاتی ہے. ٹھیک ہے, دل کا اجڑنا سہل سہی, بسنا سہل نہیں فلاں جو بھی, بستی بسنا کھیل نہیں ہے, بستے بستے بستی ہے. ٹھیک, اب جب یہ بستی بسی تو گھر بننے لگے کعبے کے آس پاس, لیکن جو بالکل انیشیل جو مکانات بن رہے تھے کعبے کے آس پاس وہ سارے کے سارے وہ تھے کہ جو ڈیزائن میں کعبے جیسے چوکور تھے. جب قبیلہ بنی جرہم آیا اور ان کو مناسک انجام دینے تھے, انہوں نے دیکھا اور وہ کنفیوز ہو گئے کہ ہمیں تو یہ کہا تھا کہ ایک کعبے کا طواف کرنا ہے, یہاں تو اتنے سارے کعبہ نظر آ رہے ہیں, اب کریں طواف کو کس کا کریں, ایک مکان کا طواف کرنا ہے, یہاں تو اتنے سارے ایک جیسے مکان نظر آ رہے ہیں. تو اب یہ بہت مختلف روایتوں کے اندر اور مختلف کتابوں کے اندر اس کو ملا باقر مجلسی نے بھی لکھا. ہمارے ہندو پاک کے بہت بڑے عالم گزرے, مفسر قرآن گزرے نجف اشرف سے جن کا تعلق تھا, علامہ حسین بخش جاڑا صاحب, انہوں نے بڑے زبردست انداز میں اپنی تفسیر کے اندر اسی آیت کے ذیل میں اس واقعے کو نقل کیا ہے, سورہ نور کی اس آیت کے ذیل میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جب ان آنے والے بنی جرہم کے قافلے والوں نے جب پوچھا کہ وہ اللہ کا گھر کہاں ہے جس کا طواف کرنا ہے, تو دو طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی کچھ منچلے جوان تھے جنہوں نے شرارت کی اور جہاں کا بتانا تھا وہ نہیں بتایا, کسی اور جگہ کا بتا دیا, کسی کے گھر کا بتا دیا, اس کے گھر کا طواف ہو گیا. اور ظاہر سی بات ہے اگر ٹیکنیکلی یہ دیکھا جائے تو کامن سینس کی بات ہے, جنرلی آپ دیکھیں تو کوئی بھی کنفیوز ہو جائے گا, تو ہو سکتا ہے جس سے پوچھا وہ خود کنفیوز ہو گیا ہو اور اس نے کنفیوژن میں کعبہ بتانے کے بجائے کسی کا گھر بتا دیا, وہ طواف ہو گیا. بات حضرت ابراہیم تک پہنچی, حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو بلایا گیا اور شکایت کی گئی کہ بھئی یہ دیکھیں یہ معاملات ایسے ہو گئے ہیں, اب کیا کیا جائے, اس کا مسئلہ تو پہلے بتائیں کہ ہوگا کیا, ہمیں اب اپنے مناسک کو ریپیٹ کرنا ہے. کہا نہیں, چونکہ غلطی ہوئی ہے, سہو ہوا ہے, لہٰذا ریپیٹ نہیں کرنا, جو ہو گیا وہ صحیح ہو گیا, پروردگار اسے قبول کرے گا. لیکن آئندہ کے لیے یہ غلطی نہ ہو اور کنفیوژن کریٹ نہ ہو, اس کے لیے اب یہاں پہ علامت لگائیں گے. اور اس علامت کے لیے کیا کیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل سے یہ کہا کہ بیٹا اسماعیل جائیے اور جا کر گھر سے اپنی والدہ کی چادر لے آئیے. حضرت حاجرہ کی چادر آئی جس کا رنگ سیاہ تھا, کالا تھا. آج بھی جو غلاف کعبہ کالا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ چادر جناب سیدہ کی شبیہ ہے, شبیہ ہے, شبیہ ہے, شبیہ ہے. کس کی؟ بی بی حاجرہ کی چادر کی, وہ وہاں پر آج بھی لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب سمجھ میں آیا کہ کوئی بھی دیکھے تو اسے یہ پتہ چل جائے کہ جو چادر حاجرہ کے نیچے آ جائے وہ بیت بنے, اور جو چادر فاطمہ زہرا کے نیچے آ جائیں وہ اہل بیت بنے. نعرہ حیدری. ہاں, چونکہ زور سے نعرہ نہیں لگانا چاہیے, آواز اچھی بات نہیں, آہستے سے بات کرنی چاہیے. آپ نعرہ تو لگاتے ہیں, مولا کا نام بھی لیتے ہیں, ہاتھ بھی اٹھا لیا کریں تاکہ نعرہ بھی لگ جائے, غدیر کی یاد بھی تازہ ہو جائے. یا علی. تھوڑا سا ہی آپ کا جو ورک آؤٹ ہے وہ تھوڑا سا ہی ہوگا, زیادہ کیلوریز آپ کی ضائع نہیں ہوں گی, زیادہ انرجی آپ کی ویسٹ اگر کوئی سمجھتا ہے تو نہیں ہوگی. اب ذرا دیکھیے کہ کیا ہے, انسان کعبے کی طرف رخ کر کے عبادت کرتا ہے. ہم نے ابھی ابتدا میں کہا کہ کسی اور گھر کی طرف رخ کر کے کر لیجئے عبادت, کیا ہوگا؟ ہفت ضائع ہوئی نہیں جیسے. ٹھیک, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کعبہ کی طرف سارے رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں, آپ بھی پڑھتے ہیں, ہم سب پڑھتے ہیں, پوری دنیا پڑھتی, پورے سارے مسلمان امت مسلمہ محترم پڑھتی ہے. کتنے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے کعبہ نظر آتا ہے؟ یہ اور بات ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ اگر مسجد الحرام میں اگر ہوں تو جو مسجد الحرام میں ہوتا ہے اسے ایک وقت میں 120 نیکیاں ملتی ہیں, اسی وقت دا ویری ٹائم کہ جب وہ مسجد الحرام کے اندر ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ 60 نیکیاں ان کے لیے ہوتی ہیں جو طواف کرنے والے ہیں, 40 ان کے لیے ہوتی ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں, اور 20 ان کے لیے ہوتی ہیں جو کچھ نہیں کر رہے ہیں, بیٹھ کے کعبہ کو دیکھ رہے ہیں. اب اس کی طرف ہم نہیں جاتے ورنہ بات آپ جانتے کہ کہاں پہنچے گی. پھر مجھے نعرہ آپ سے کہہ کے لگوانا پڑے گا, تو اس سے بہتر ہے کہ بات سادی چلتی رہے. ٹھیک ہے نا, اور بس سادی ہو جائے بات, اور سادی ختم ہو جائے, اور نیاز اور ماتم کے بعد نیاز. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کیا ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں, ہمیں کعبہ نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آ رہا. کتنوں کو نظر آتا ہے؟
کسی کو نظر نہیں آتا سوائے ان کے کہ جو مسجد الحرام میں، حتیٰ جو مکہ میں ہوٹل میں نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی کعبہ نظر نہیں آتا، مگر کعبہ ہے، دکھائی نہیں دیتا مگر کعبہ ہے، ہمارا یقین ہے کہ ہے، تو بغیر دیکھے عبادت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، بیت ہے یہ یقین بھی ہے، مگر اہل بیت کا بارواں غائب ہے یقین نہیں آتا۔ یا علی، یہ جو پانی رکھا ہے میں چاہتا ہوں میں آپ کو پلاؤں، میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ پئیں، اس لیے کہ آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ اب دیکھیں بات آگے بڑھے کہ خوشحال گھرانہ اگر اسی سے ہم لے کر آئیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ سے کس طرح سے انسان اپنے گھرانے کو خوشحال بنائے، تو ذرا یہ دیکھیے، اگر دنیا چاہیے اس در سے ملے گی، آخرت چاہیے اس در سے ملے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ اس زمانے میں انبیاء کی مشکل کشائی جس دروازے سے ہو جائے تو کون بچے گا کہ جو اس در پہ آ کر اپنا سر نہ جھکائے؟ کوئی نہیں بچا پھر سوائے رسالت مآب کے اور وہ جو بڑی ہستیاں۔ لیکن جناب سیدہ گھر میں مولا کائنات امام حسن امام حسین علیہ السلام رسالت مآب مسجد نبوی میں ہے، رسول خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آج آیت یہ نازل ہوئی، رسالت مآب بتا رہے ہیں، آج خطبے میں رسول اکرم یہ حدیث پڑھ رہے ہیں، آج رسالت مآب پر اصل رسول کا جو کہا ہوا ہے وہ سب حدیث ہے، جو کیا ہوا ہے وہ سب سنت ہے۔ اب رسالت مآب کے خطبے سے فارغ ہو کر جب مولا کائنات گھر تشریف لاتے ہیں اور جناب سیدہ سے سلام و کلام ہوتا ہے، تو سیدہ مولا کائنات کے بیان کرنے سے پہلے مسکرا کر خوش ہو کر بتاتی رہتی ہیں، یا ابو الحسن، نام نہیں لیتی ہیں سیدہ، نام نہیں لیتی ہیں، اور مولا کائنات بھی نام لے کے نہیں بلاتے ہیں، بنت پیغمبر، یا ابو الحسن۔ آج بابا نے یہ حدیث ارشاد فرمائی نا مسجد نبوی میں، یا ابو الحسن آج اس آیت کی تلاوت فرمایا کہ خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ آج یہ آیت مدینہ والوں تک پہنچا دی جائے۔ ذرا اس واقعے کو علم امامت، علم غیب، علم لدنی سے ایک طرف ہو کر اس فیز میں آ کر سمجھیے گا اور سنیے گا کہ حقیقت میں یہ واقعہ ہمارے تعلم کے لیے ہے، اہل بیت کی تعلیم کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو کوئی تعلیم نہیں دے سکتا، یہ ہمارا تعلم ہو رہا ہے۔ یہ پورا کا پورا جس سینیریو کریٹ کیا جا رہا ہے نا کہ مولا کائنات گھر میں آ رہے ہیں، جناب سیدہ سنا رہی ہیں کہ یا ابو الحسن آج یہ فرمایا بابا نے، یا ابو الحسن آج یہ کہا، امیر المومنین کہہ رہے ہیں اے سیدہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بھائی جناب سیدہ جو حدیث قصہ کے اندر قال اللہ عز و جل یا ملائکتی کہہ رہی ہیں، زمین پر بیٹھ کر آسمان کی خبریں دے رہی ہیں سیدہ، اس سیدہ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ آج رسول اکرم نے مسجد نبوی میں کیا فرمایا ہے، سب جانتی ہیں، لیکن ہمیں بتلا رہی ہیں یہ کہ دیکھو میں کیا کر رہی ہوں، غور سے دیکھو۔ ابو الحسن پوچھ رہے ہیں یا زہرا یا بنت پیغمبر آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ کہا وہ آپ کا بڑا بیٹا ہے نا حسن، یہ آ کر آپ سے پہلے مجھے اپنے نانا کا پورا خطبہ سنا دیتا ہے منوان۔ ایک دن مولا کائنات نے فرمایا ٹھیک ہے ایک کام کرتے ہیں، میں کل آؤں گا، پہلے آ جاؤں گا، حسن تو آ کر آپ کو سنا رہے ہوں گے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے کو وہ ساری کی ساری روداد آپ کو سناتے ہوئے سنوں، میں چھپ کر سنوں گا، آپ حسن کو نہ بتائیے گا۔ اب حسن کو نہیں پتا ہوگا کہ میرا بابا گھر میں چھپ کر، یہ بات ہمیں کیسے پتا چلی؟ انداز دیکھیں اہل بیت کا کہ پیغام بھی پہنچا دیا اور اپنے علم غیب کا اشارہ بھی دے دیا۔ کیا فرمایا؟ جناب سیدہ کہہ رہی ہے حسن بیٹا کیا ہوا آج، کیا بتایا نانا نے؟ بیان کرنا شروع کیا، لیکن لفظ ٹوٹ رہے ہیں مولا حسن مجتبیٰ کے، آج کلام رک کے آ رہا ہے، لفظیں ٹھہر کے ادا ہو رہی ہیں۔ پوچھا جناب سیدہ نے بیٹا حسن کیا ہوا، لکنت کیسی ہے زبان میں؟ کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے کہیں سے میرا مولا دیکھ رہا ہے، کہیں سے چھپ کے مجھے میرا مولا دیکھ رہا ہے، میرا بابا دیکھ رہا ہے، نہیں کہا میرا مولا دیکھ رہا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ بی بی فرما رہی ہیں کہ جب تمہارے بچے گھر سے باہر جائیں اور جب پلٹ کر آئیں، چاہے اسکول گئے ہوں، مدرسہ گئے ہوں، دوستوں میں گئے ہوں، کوچنگ گئے ہوں، کسی جگہ واٹ ایور پلیس اٹ کوڈ بی،
جب واپس آئیں تمہارے پاس اتنا وقت ہونا چاہیے کہ تم ان سے بیٹھ کر یہ پوچھو کہ ہاؤ واز یور ڈے, ہاؤ واز یور کلاس, واٹ ڈڈ یور فرینڈس اسپیک اباؤٹ ٹوڈے ان دا کلاس ود یو. تمہارے پاس اتنا وقت ہونا چاہیے تاکہ تمہیں یہ پتہ ہو کہ تمہارے بچے کے کان میں, وہ تو حسن ہے مولا, علم غیب رکھتے ہیں, وہ جناب سیدہ ہیں, انہیں ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, ضرورت ہمیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس زمانے میں نیند آنکھ بند کرنے سے نہیں, وائی فائی بند کرنے سے آتی ہو, اس زمانے میں انسان بچے کو وقت دے تو کیسے دے؟ مجبوریاں اپنی جگہ پر ہوتی ہیں, لیکن وقت نکالا جا سکتا ہے, تھوڑا سا ہی وقت صحیح. بچے سینے پر آ کر اچھل رہے ہیں, اچھلنے دیجئے. پلے گراؤنڈ بنا دیا ہے میرے سینے کو, کیا میں تھک کر آیا ہوں؟ نہیں, اس سے کیف لیجئے, لذت لیجئے کہ یہ کتنے عرصے تک ہوگا میرے ساتھ, جب تک یہ بڑے نہیں ہو جاتے. جب یہ بڑے ہو جائیں گے اور اپنے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی تیاریاں کرنے کے لیے گھر سے نکل جایا کریں گے, تو ہمارے سینے پر کوئی اچھلنے والا, کودنے والا, کھیلنے والا, ہم سے بات کرنے والا نہیں ہوگا. آج ہے تربیت کا معنی کیا ہے؟ تربیت تو وہ کرتا ہے, رب وہ ہے, مربی وہ ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف اس امانت کو جیسے وہ بڑھ رہی ہے نا, اس کو صحیح رخ دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے پاٹس کیسے بنتے ہیں, کلے پاٹس کیسے بنتے ہیں؟ وہ اپنا گھوم رہا ہوتا ہے, ایک کلے کا ٹکڑا لگا ہوتا ہے, وہ اپنا گھوم رہا ہوتا ہے, آپ اس کے گرد صرف ایسے تھوڑا تھوڑا ہاتھ کرتے ہیں, وہ خود بنتا چلا جاتا ہے. میں کیا مثال لے کر آؤں اس کے علاوہ؟ آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے, وہ بڑھ رہا ہے. آپ نے مال لا کے دے دیا, آپ نے لباس لا کر دے دیا, آپ نے اچھا کھانا لا کر دے دیا, آپ نے اچھا ماحول لا کر دے دیا, آپ نے سب کچھ دے دیا. اگر آپ نے اچھے اقدار, ویلیوز نہ دیے تو وہ بڑا تو ہو جائے گا, لیکن بڑوں کے سامنے بار بار رسوا ہوگا, اور پھر وہ دنیا کی جو زندگی کی جو جنگ ہے نا, اسے ٹھوکر کھا کے اور ضلالت فیس کر کے, وہ معاشرہ جس معاشرے میں بڑوں کا احترام نہ ہو, وہ معاشرہ جس میں یہ بچے کو پتہ نہیں ہے کہ استاد کا احترام کرنا ہوتا ہے, وہ معاشرہ کہ جس معاشرے میں بچے کو یہ پتہ نہ ہو کہ کہاں بولنا ہے, کہاں خاموش رہنا ہے, کس سے کیسے ملنا ہے, اس معاشرے کو کیسے؟ لہٰذا بس اتنا ہے امیر المومنین, اور اس کا صرف ایک ہی حل ہے, ایک ہی طریقہ ہے, بس محبت, پیار. انسان انس سے نکلا ہے. میں بیان کر سکتا ہوں ایک دو جملے, آپ کی اجازت ہے؟ یہ بسم اللہ نے بتا دیا مجھے, تو بس ایک جملہ صرف. مولا کائنات نے جانتے ہیں, جب اپنے سن اقدس کے ایک آخری حصے میں آئے, امیر المومنین نے فرمایا کہ میرے بیٹا حسن, میری عمر اب بہت ہو گئی ہے, اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں, آؤ میرے قریب آؤ, تم میرے کچھ نہیں سب کچھ ہو. تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے بیٹا. اگر تم مر گئے تو یہ سمجھنا تمہارا باپ مر گیا. یہ جملے کاش کہ ہر باپ اپنے بیٹے سے کہہ سکے. روایت ہے کہ اگر باپ خوش ہو کر اپنے اولاد کا بوسہ لیتا ہے, پیار کرتا ہے, ایک مرتبہ چومتا ہے, پروردگار جنت الفردوس میں اس کے لیے ایک مکان بنا دیتا ہے. لیکن اذان محترم, ہم تو امت کے بچوں کی بات کر رہے ہیں. ذرا آ جائیے اس کمسن کی بات کریں. خدا جتنے بچے دنیا میں, جتنی اولادیں ہیں, خدا ان کے والدین کا سایہ ان کے سروں پہ سلامت رکھے. کسی کو کم سنی میں یتیم کا داغ نہ دے, یتیمی کا داغ نہ دیکھنا پڑے. وہ بچی کون ہے کہ جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, جس کی ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا, اور وہ اپنے بابا کے پہلو سے آ کے لپٹتی ہے. کانت تلوزو بے ابیہا, اپنے بابا کے قدموں سے لپٹتی جاتی ہیں اور کہتی جاتی ہیں, این امی یا ابتا, میری ماں کہاں ہے. جب رسول بی بی خدیجہ کو دفنا کر آئے ہیں نا, تو جناب سیدہ, آپ جانتے ہیں جیسے طواف کیا جاتا ہے نا, ویسے سیدہ اپنے بابا کے قدموں کے گرد چکر کاٹتی جاتی ہیں, پوچھتی جاتی ہیں بابا میری ماں کہاں ہے. اب جانتے ہیں, مجھے یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا, سیدہ کا اپنی ماں سے کیا تعلق ہے. جب شکم مادر میں ہے نا, تو اپنی مادر گرامی کی دلجوئی کے لیے شکم اقدس سے بھی اپنی ماں سے کلام کیا کرتی ہیں سیدہ.
ایک مرتبہ وہ موقع آیا کہ اپنی ماں کا سوال کرتے کرتے فاطمہ رونے لگیں، جیسے سیدہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوئے۔ ایک مرتبہ جبریل فوراً سے آئے اور بوکھلائے ہوئے انداز میں یہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، خدا را پروردگار عالم نے یہ التجا کی ہے اور یہ پیغام دیا اور آپ کو حکم دیا ہے کہ جلدی سے جناب سیدہ کو سہارا دیجئے، تسلی دیجئے، سینے سے لگائیے، اس لیے کہ فاطمہ روئے یہ خدا کو گوارا نہیں ہے، فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے یہ خدا کو برداشت نہیں ہے۔ بتائیے فاطمہ، آپ کی والدہ جنت کے اعلیٰ مکانات و محلات میں ہے، میرا سلام ہو اس بچی پر کہ جس کی ماں کے اس دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد کسی نے اس بچی کو تماچا نہیں مارا، کسی نے اس بچی کو جھڑکیاں نہیں کھلائی، ارے وہ حسین کی بچی تھی۔ واہ غربتہ، رسول کی رحلت کے بعد مجھے ذرا آپ تسلی سے مصائب پڑھنے دیجئے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہوا کیا ہے بی بی کے ساتھ اور مصائب کیا ہیں سیدہ کے۔ رسول کی رحلت سے پہلے بالکل آخری ساعتوں میں ایک اونٹنی آئی، رسول کی اونٹنی جس کا نام تھا عذبہ، دروازے پہ آئی، رسول سے کلام کیا، کہا یا رسول اللہ جا رہے ہیں، مجھے کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ روایت یہ کہتی ہے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد فاطمہ تمہارا خیال رکھے گی۔ یہ کس کی بات ہے؟ رسول کی سواری کی بات ہے۔ عذبہ رسول کی اونٹنی رسول کی شہادت کے بعد 3 دن گزرے، دروازے پہ آئی۔ جیسے دروازے پر آئی، مجھے نہیں معلوم کہ اس عذبہ اونٹنی نے دروازے کو کس حالت میں پایا ہوگا، میں یقین رکھتا ہوں دروازہ جل چکا تھا، پہلو فاطمہ کا شکستہ ہو چکا تھا، محسن کی شہادت ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ عذبہ نے آ کر کہا، یہ اے بنت پیغمبر، مجھے کچھ کھانے کا دل نہیں کرتا، مجھے پانی پینے کی اب آس نہیں ہے باقی، ایسا لگتا ہے کہ بس زندگی میں اب کوئی لطف نہیں رہا، میں مر جانا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ چوکھٹ پر فاطمہ زہرا کی اپنی پیشانی کو ٹکرا کے اس اونٹنی نے اپنا دم دے دیا۔ رسول کے فراق میں رسول کی سواری برداشت نہ کر سکی، 3 دن نہ گزار سکی۔ بڑا دل ہے فاطمہ زہرا کا، 75 دن زندہ رہ گئی، 95 دن اپنے بابا کو روتے روتے۔ واہ غربتا، واہ فاطمتا البکاؤن خمس کی روایت ہے نا، آدم سب سے زیادہ رونے والوں میں سے ایک ہیں، نوح سب سے زیادہ گریہ کرنے والوں میں سے ایک ہیں، سید سجاد سب سے زیادہ رونے والوں میں سے ایک ہیں، حضرت امام زین العابدین کے علاوہ جناب ایوب، صبر ایوب مشہور ہے، سب سے زیادہ رونے والوں میں سے ایک ہیں، مگر ایک نام ہماری اور آپ کی شہزادی فاطمہ زہرا کا بھی ہے۔ مگر ہاں عزیزو، جتنا گریہ آدم نے پوری زندگی میں کیا، نوح نے پوری زندگی میں کیا، اتنا گریہ جتنا سید سجاد نے 35 برسوں میں کیا، نبی کی بیٹی نے 75-95 دن میں اتنا گریہ کیا۔ البکاؤن کی فہرست میں بی بی کا نام آ گیا۔ صرف رونے والے کو بکا نہیں کہا جاتا، بہت زیادہ رونے والے کو بکا کہا جاتا ہے۔ مگر ہائے اس بی بی کے رونے پر بھی کیسی پابندی لگائی گئی۔ شیوخ مدینہ آنے کے بعد امیر المومنین سے کہا، اے امیر المومنین، آپ کی زوجہ گریہ کرتی ہیں، جب وہ گریہ کرتی ہیں ہمارے آرام میں خلل آتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم صاحب الامر اس مجلس میں کسی کونے پر بیٹھے یہ جملہ کس انداز سے سن رہے ہوں گے، شرما کے رو رہے ہوں گے یا آنکھوں سے خون برسا رہے ہوں گے۔ بس عزیزو، مولا آپ نے کیسے یہ جملہ سنا؟ شیوخ مدینہ نے کہا ہمارے کاروبار زندگی میں خلل آتا ہے۔ جب آپ کی زوجہ روتی ہے تو پھر وجہ کیا تھی؟ تاریخ جا کر دیکھیے تو پتہ چلے گا۔
جب فاطمہ روتی تھی نا تو یہ آواز پورے مدینہ میں کیسے پہنچتی تھی؟ فاطمہ تو ایک حجرے میں گریہ فرماتی ہوں گی، فاطمہ تو ایک کونے میں بیٹھ کے بابا کو روتی ہوں گی، لیکن پھر پورے مدینہ کو معلوم کیسے ہوتا تھا؟ روایت یہ کہتی ہے جب رسول کی بیٹی اپنے بابا کو روتی تھی پورے مدینے کی در و دیوار سے گریہ کی آواز واہ غربتا واہ فاطمتا، پورا مدینہ سیدہ کے گریہ کے ساتھ گریہ کیا کرتا تھا۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ سیدہ کو یہ پیغام دینے کے لیے مولا کائنات سر جھکائے ہوئے آئے ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں، اب بات کو طول نہیں دوں گا، آخری 2 جملے سن لیجئے اور اپنے نصیب کے آنسو بہا لیجئے۔ اب تک اگر کسی کو فاطمہ زہرا کی شہادت کی اس پہلی مجلس میں رونا نہیں آیا ہے نا، تو اس مجلس کے فرش کو دعا کی قبولیت کا حتمی مقام سمجھ کر دعا کرو۔ اے امام زمانہ، ایک آنسو بھی اگر نہ نکلا آج کی مجلس میں فاطمہ کی مصیبت سن کر تو وائے ہو میری زندگی پر، مجھے آنسوؤں کی بھیک عطا کر دیں، میرے سخت دل کو نرم کر دیں، میں ایک آنسو نکال سکوں اپنی آنکھ سے سیدہ کی مصیبت پر۔ علی کا سر جھکا ہوا ہے، سیدہ نے سنا، شیوخ مدینہ کے جو شیخ تھے، قبیلے کے سردار تھے، ان لوگوں نے آ کر یہ پیغام دیا۔ سیدہ نے فرمایا ابو الحسن ان شیوخ مدینہ سے جا کر کہہ دیجئے کہ تمہارے نبی کی بیٹی زیادہ دنوں تک اب مہمان تمہاری نہیں ہے، اپنے بابا کو سدھارنے والی ہے، پیاری ہونے والی ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے بی بی آہستہ سے بولیے، کہیں زینب کبریٰ آپ کی یہ بات نہ سن لے۔ مگر جناب سیدہ کو بیت الحزن بنا کر دیا مولا کائنات نے۔ اب ذرا سنیے گا ایک جملہ، سیدہ کو علی حسنین کے ساتھ مدینہ سے باہر جنت البقیع کے پاس جو بیت الحزن تھا نا، وہاں تک چھوڑنے کے لیے کیسے جاتے تھے؟ آگے سیدہ ہے، پیچھے علی ہے، دائیں بائیں حسنین ہے۔ پیچھے علی اس لیے ہے کہ علی نے سیدہ کو دونوں بازوؤں سے شانوں سے پکڑا ہوا ہوتا تھا۔ مجھے تمہیں یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا کہ فاطمہ کو سیدہ نے دونوں بازوؤں سے کیوں، سیدہ کو علی نے دونوں بازوؤں سے کیوں پکڑا ہوا تھا؟ اس لیے کہ فاطمہ کی کوئی ایک پسلی بھی سلامت نہ رہی تھی، بازو ٹوٹ چکا تھا۔ مگر ایک دن جب سیدہ گھر واپس آئی ہے تو عالم یہ تھا، سیدہ کا چہرہ جھلسا ہوا تھا۔ سرخ چہرے کو دیکھ کر علی جلال میں آئے، نبی کی بیٹی آپ کے چہرے کا یہ عالم کیسے ہوا؟ فرمایا جس درخت کے سائے میں میں جا کر بیٹھ کے رویا کرتی تھی بابا کو، مدینے والوں نے آج اس درخت کو کاٹ دیا۔ ارے وہ دن بھی آیا کہ جب نبی کی بیٹی قبر نبی پر بیٹھ کر یہ مصیبت کے مرثیے کے جملے فرماتی ہے، ماذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ سرن لیالیا۔ اے بابا تجھے فاطمہ اپنے کون کون سے غم سنائے، بس اتنا سن لے، جو فاطمہ پہ گزر گئی اگر دن کی روشنی پر گزر جاتی تو تاریک رات۔ پروردگارہ ہماری اس پرسے کو قبول فرما، صاحب الامر کی بارگاہ میں ہمارے یہ آنسو ایصال فرما، ہمارے گھروں میں تعلیمات جناب سیدہ کو عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرما، صاحب الامر کے ظہور میں تعجیل فرما، ماتم سیدہ یا سیدہ۔